جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنی ہی زیادہ آزاد ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنے ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی روح کی باغ میں صبر کی کھیتی کا کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈباتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے، میت کو تو لوگ راستے دیتے ہیں۔ کسی کی چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لے کہ آپ بھی تصویر میں نہیں محصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ہماری اندر کو خود بدلنے کی چاہت زیادہ دوسروں کو اپنی مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال میں جا کر ایسی مریضوں کو دیکھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کی محتاج ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہوا آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس سے تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ شاخیں اگر رہے تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ میں منہ میں مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات تو دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں ہے، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جن سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ صاف بولنے والے کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ جو دل کی صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ غریبیوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تمہیں شکر گزار بنو۔ ہماری معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت ہی کو کی جاتی ہے۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی ہی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزرے ہزاروں سنہری پہلوؤں کو ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈل ہی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنی ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ جیسے آپ کی کچھ گناہ صرف آپ کی اور رب کے درمیان ہے، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونا چاہیے۔
انسان دو چیزوں سے ہمیشہ عار ہوتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کی خوش نصیب ترین انسان ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسا شخص موجود ہے جس میں یہ 7 عادتیں موجود ہو۔ نمبر 1، جو شخص ہمیشہ چیزوں کو مثبت رویے کے ساتھ حل کرتا ہے بجائے شور مچانے کی۔ نمبر 2، جو شخص غم میں بھی مسکراتا ہو۔ نمبر 3، جو شخص آپ کی بولی اور بتائے بغیر یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4، جو بات کی بتن گڑ بنائے بغیر مسئلوں کا حل تلاش کرے۔ نمبر 5، جو شخص آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہ کر سکے۔ نمبر 6، جو رشتے کو بچانے کے لیے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اور خود کو بھی چینج کر لے۔ نمبر 7، جو شخص آپ کو ہمیشہ پہلے ترجیح دے، ایسے شخص چاہے دوست ہو یا لائف پارٹنر، اس کے ساتھ ہمیشہ قدر کرو۔ ہاں اور نہیں ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے زیادہ سوچا جاتا ہے۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کے ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی آر سے مت ڈرنا۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک منظم کی ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت